اللہ پاک نے انسان کو بنایا ہے اور بنا کر کے اس کے لیے ایک دائرہ مقرر کیا ہے کہ اس دائرے کے اندر وہ حلال و حرام کی بھی پابند ہے، فرض و واجب کی بھی پابند ہے، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ، مکروہ تحریمی تنزیہی، یہ ساری چیزیں اس کے لیے مقرر کی ہے۔ ہر مسئلے کے ایک حدود حد مقرر کیا کہ اس حد کے اندر آپ نے رہنا ہے اور اس سے باہر آپ نے نکلنا نہیں ہے۔ اس لیے تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی سرحدیں ہیں، اللہ نے سرحد مقرر کیا ہے۔ پاکستان کی سرحد کو پار کر کے انڈیا میں کوئی جاتا ہے تو اس کی خیر نہیں ہے، انڈیا والا یہ کہ پاکستان کے ملک میں داخل ہوتا تو اس کی خیر نہیں ہے، افغانستان میں ہو، ایران میں ہو۔ تلک حدود اللہ ہے، یہ اللہ کے بیان کردہ مقرر کردہ حدود ہے، ان حدود کو نہ پار کرو۔ ومن یتعد حدود اللہ ہے، اور جو آدمی حدود اللہ کو پار کرے گا، ایک حد مقرر ہے، یہ یہاں آپ کو یہ فرض ہے آپ کے لیے، اس نے کرنا ہے آپ کو، یہ واجب ہے آپ کو کرنا ہے، نہیں کیا تو تیری خیر نہیں ہے۔ یہاں کوئی لکیر کھینچی ہے کہ یہ آگے جا کر کے حرام ہے، آگے جا کر کے یہ ہے کہ حرام ہے، کہ یہ زنا کی سرحد ہے، ادھر نہیں جانا ہے، اور یہ اللہ آپ کو بھلا کرے شراب نوشی کی سرحد ہے، شراب کے اندر اس حد کو پار نہیں کرنا، یہ آپ کے لیے ناجائز ہے۔ اس لیے ہر مسئلے کی ایک حد اللہ نے مقرر کر دی ہے، اور فرمایا کہ ومن یتعد حدود اللہ ہے، پھر حدود اللہ کو اور سرحدوں کو جو پار کرے گا تو فاولئک هم الظالمون، وہ ظالم ہوگا۔ اور پھر اس بات کو سمجھ لینا کہ اللہ کبھی ظالم کو چھوڑتا نہیں ہے، ظالم کو کبھی یہ ہے کہ تلک القری وہی ظالمۃ وکذلک اخذ ربک اذا اخذ القری وہی ظالمۃ ان اخذها علیم شدید۔ یہ جتنی بھی بستیاں لوط علیہ السلام کی قوم کی بستی کو ہم نے پلٹا دی، عاد اور سمود کو تباہ کر دیا، قوم اور نوح کو تباہ کر دیا، کسی نے قتل و غارت گری میں ظلم کی، اور کسی نے اللہ آپ کو بنا کرے زنا کر کے، زنا والا بھی ظالم ہے، قتل و غارت گری والا بھی ظالم ہے، لوگوں کے مال کو چھیننے والا بھی ظالم ہے، مشرک بھی ظالم ہے۔ کذالک اخذ ربک اذا اخذ القری، یہی آپ کی پروردگار کی پکڑ ہے، یہی آپ کی پروردگار کی گرفت ہے، اور ان سے عبرت حاصل کر لو کہ ان میں سے کوئی ظالم وہ ہمارے وار سے بچا نہیں ہے، کوئی ظالم ہماری گرفت سے بچا نہیں ہے، کسی ظالم کو ہم نے چھوڑا نہیں ہے۔ ان اخذہ علیم شدید، بے شک تیرے پروردگار کی جو گرفت ہے اور اس کا جو مواخذہ ہے وہ بہت ہی سخت ہے، بہت ہی سخت ہے۔ پھر گناہوں کی نوعیت ہے، نماز کو اگر آدمی ترک کر لیتا ہے گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اس میں آدمی جا کر کے اپنی سزا بھگت لے گا، سزا بھگت کر کے اگر سینے کے اندر، دل کے اندر اگر ایمان موجود ہے تو سزا بھگت کر کے زنا کے ترک پر انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا، کچھ زمانہ وہ جہنم میں رہے گا۔ اللہ کا عدل یہی ہے، اللہ کا قانون یہی ہے کہ نماز کو ترک کر دے گا ضرور جہنم میں جائے گا، یہ اللہ کا قانون ہے۔ باقی اللہ کسی کو بخش دے وہ اللہ کا فضل ہوگا، وہ اللہ کی مہربانی ہوگی۔ باقی یہ ہے کہ عدل اللہ کا یہی ہے کہ نماز کو ترک کرنے والا آدمی بچے گا نہیں، اور اسی طریقے پر یہ ہے کہ زنا کرے گا وہ بچے گا نہیں، اللہ کی گرفت سے نہیں بچے گا۔ اسی طریقے پر یہ ہے کہ شراب نوشی کرے گا اللہ کی گرفت سے نہیں بچے گا، چوری کرے گا اللہ کی گرفت سے نہیں بچے گا، ڈکیتی میں، قتل میں اللہ کی گرفت سے نہیں بچے گا، چغل خوری کرے گا اللہ کی گرفت سے نہیں بچے گا، سود کھائے گا اللہ کی گرفت سے نہیں بچے گا۔ لیکن اگر سینے میں ایمان موجود ہے، سینے کے اندر ایمان موجود ہے، لا الہ الا اللہ کا یقین ہے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا ہے، ان تمام گناہوں کو کرنے کے باوجود جہنم میں جائے گا، سزا اپنی بھگت لے گا، جہنم میں جائے گا، سزا اپنی بھگت لے گا، لیکن پھر بھی وہ جہنم سے نجات پا کر کے آخر میں پھر یہ ہے کہ وہ جنت میں جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو عصاۃ مومنین ہے، عصاۃ مومنین یعنی نافرمان قسم کے مومن، نافرمان قسم کے مومن وہ جہنم میں جائیں گے، اور جہنم میں جائیں گے اور جلیں گے، اور ایسے جلیں گے، بخاری کی روایت ہے کہ اس کے کالے کوئلے کی طرح ہو جائیں گے، ایسے جلیں گے جہنم کے اندر کہ کالے کوئلے کی طرح ہو جائیں گے، اور پھر جہنم میں وہ اپنی سزا پوری کر لیں گے، تو بشرطے کہ ان میں شرک نہ ہو، بشرطے کہ ان میں شرک نہ ہو، زنا ہے، شراب نوشی ہے،
ڈکیتی ہے، نماز چھوڑی ہے، حرام خوری کی ہے، سود کھایا ہے، چغل خوری کی ہے، ہر گناہ، ان گناہوں کی سزا وہ جا کر کے بھگتے گا، جہنم میں جل کر کے وہ کالے کوئلے کی طرح ہوگا۔ لیکن پھر فرمایا کہ جیسے جہنم سے باہر ان کو لایا جائے گا، جیسے جہنم سے باہر لائے تو ماء الحیات، آب حیات، وہاں پر فرمایا کہ ایک پانی موجود ہے۔ جہنم سے جب یہ لوگ نکلیں گے تو اس پانی کے اندر ان کو ڈبو دیا جائے گا، اور اس پانی کے اندر یہ ہے کہ وہ پانی ان پر ڈال دیا جائے گا، تو پھر ان کی شکل اور ان کا رنگ رونق اور ان کی شکل واپس لوٹے گی، اور وہ اس طریقہ پر یہ کہ خوبصورت ہو کر کے پھر ان کی تشکیل جنت کی طرف ہو جائے گی۔ غرض یہ ہے کہ جتنے بھی گناہ ہے، ترک نماز ہے، ترک زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کو ترک کرنا، حج کو ترک کر دینا، اور دیگر بہت قسم کے معاصی ہے، ان معاصی کے ارتکاب کے باوجود جہنم میں جائے گا۔ اللہ کا عدل یہی ہے، اللہ کا ضابطہ یہی ہے کہ وہ اپنی سزا بھگت کر کے آخر پھر اپنی سزا بھگتنے کے بعد آخر پھر بھی اس کی نجات ہوگی، اس کی نجات ہو جائے گی، اور وہ نجات یہ ہے کہ جا کر کے جنت میں اس کی تشکیل ہو جائے گی۔